ارتقاء اور خارجی رہنمائی، فکر جدید کا المیہ۔ پچھلی کئی صدیوں سے دنیا پر اقوام مغرب دنیا میں امامت اور غلبے کے مقام پر فائز ہے۔ مغرب کے اس عروج کا آغاز اس علمی و فکری انقلاب سے ہوا تھا جسے احیاء علوم اور روشن خیالی کی تحریکوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان تحریکوں کے جہاں اور بہت سے اثرات ہوئے، وہیں ایک نتیجہ یہ نکلا کہ خدا فکر انسانی کا مرکزی خیال نہیں رہا۔ اس سے آگے بڑھ کر آنے والے زمانے میں وجود باری تعالیٰ ہی کا انکار کر دیا گیا۔ انکار خدا کی یہ فکر اہل علم و دانش کی حد تک آج بھی ایک مسلمہ فکر کے طور پر مانی جاتی ہے۔ انکار خدا کی اس فکر کو علمی اساس ڈارون کے نظریہ-ے-ارتقاء نے مہیا کی تھی۔ اس نے 19ویں صدی کے آخر میں اپنی مشہور کتاب اوریجن آف اسپیشیز میں یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ زندگی کے وجود اور بقا کی ایک ممکنہ سائنسی توجہ یہ ہے کہ حیات کا آغاز بہت ابتدائی اور سادہ سطح سے ہوا اور بتدریج ارتقائی عمل سے گزر کر زندگی کی زیادہ پیچیدہ اقسام اور انسان جیسی مخلوق تک آن پہنچا۔ ڈارون کے بعد 20ویں صدی کی جدید سائنسی ترقی نے بہت سے ایسے سوالات اٹھا دیے ہیں جنہوں نے ارتقاء کے نظریے کی بنیاد ہلا کر رکھ دی ہے، مگر بدقسمتی سے جدید دنیا اور اہل علم و دانش ارتقاء کو رد کر کے خدا کے وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء کو رد کرنے کے بعد انسانی وجود کی توجیہ کے طور پر اگر وہ خدا کو مانیں گے تو پھر متبادل کے طور پر ان کے سامنے وہی روایتی مذاہب باقی رہ جاتے ہیں جن کو وہ پہلے ہی رد کر چکے ہیں۔ انسانی تاریخ اور فکر انسانی عرصہ پہلے ہندومت کی بت پرستی، مسیحیت کی انسان پرستی اور یہودیت کی نسل پرستی کو مسترد کر چکی ہے، اسے درست تسلیم کرنا پڑ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ مذہب کی یہ تعبیرات کوئی معقول انسان قبول نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے انہیں ارتقاء جیسے غیر معقول نظریے کو قبول کرنا پڑ جائے۔ فکر جدید کا یہ عجیب المیہ ہے اور اس پر جتنا ماتم کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس المیے کو جنم دینے میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے، جن کے پاس قرآن مجید کی شکل میں وہ آخری الہامی سچائی ہے جو ہر قسم کے انسانی انحرافات سے محفوظ ہے، مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اللہ اور انسانیت کے درمیان رابطے کا کردار ادا کرنے والی امت وسط کے بجائے ایک قوم کا کردار پسند کر چکے ہیں اور قومی مفاد، خواہشات اور تعصبات سے بلند ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نظریہ ارتقاء کے حامیوں کی کمزوری۔ خیر، سر دست یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا اصل موضوع نظریہ ارتقاء اور اس کے حامیوں کے انداز فکر کی بنیادی کمزوری کو سامنے لانا ہے۔ ہمارے نزدیک موجودہ دور میں ارتقاء کے نظریے کے حامیوں کے انداز فکر کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ اسے حقائق تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھنے کے بجائے انہوں نے اسے ایک عقیدہ بنا دیا ہے۔ اس کے ماننے والے تمام سائنسی حقائق کو نظر انداز کر کے اسے خدا کے عقیدے کو نہ ماننے کے لیے ایک متبادل عقیدے کے طور پر اختیار کرتے ہیں۔ اس عقیدے کے خلاف جتنی بڑی حقیقت بھی سامنے آ جائے، اس کے پیروکار اپنے کٹر پن میں انتہائی بے معنی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی رک کر یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ معترض نے کس طرح ان کے اس عقیدے کے قدموں تلے سے سائنس کی زمین کھینچ لی ہے۔ ایوولوشن ود ڈائریکشن۔ نظریہ ارتقاء کے دو پہلو ہیں، ایک وہ ارتقاء جو معلوم مشاہدات پر مبنی ہے، دوسرا وہ جو محض ظن و تخمین اور اندازوں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم کا ارتقاء تو کائنات کی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یہ کائنات کا ایک مسلمہ قانون ہے جس سے کسی شے کو استثناء حاصل نہیں۔ زمین کا ایک گیس کے ایک گرم گولے سے لے کر جنت ارضی میں تبدیل ہونے کا عمل ہو، یا پھر انسان کا شکم مادر میں قطرہ آب سے ایک مکمل انسان بننے کا معاملہ ہو، ہر تخلیقی عمل ارتقاء کی منازل طے کر کے ہی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ خاص کر بچے کا ایک ابتدائی خلیے سے مکمل انسان بننے کا معاملہ تو ایک روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا وجود اس دنیا میں ایک دن اور ایک لمحے میں نہیں آیا، بلکہ درجہ بدرجہ شکم مادر میں مختلف مراحل طے کر کے انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ ارتقاء کی یہ قسم جو مشاہدے پر مبنی ہے، اس میں ایک حقیقت بالکل نمایاں ہے، وہ یہ کہ یہ ارتقاء ایک خاص سمت میں ہوتا ہے، اس کی منزل متعین ہوتی ہے۔ اس منزل کی سمت بڑھنے کا ہر مرحلہ اور ہر موڑ طے ہوتا ہے۔
اس منزل کا پورا نقشہ جینوم میں موجود ہوتا ہے۔ جینوم ڈی این اے کا مجموعہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر پہلو سے متعلق مکمل معلومات اور ہدایات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو زندہ جسم کے ہر خلیے کے مرکز میں موجود ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جو طے کرتا ہے کہ کس مرحلے پر کیا ہوگا۔ عظیم موجزہ، انسانوں میں یہ جینوم 3 ارب ڈی این اے کے جوڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جینوم کوئی الل ٹپ تحریر نہیں بلکہ ایک مکمل منصوبہ اور مرتوب نقشہ ہوتا ہے جو انتہا بامعنی انداز میں کام کر کے ایک انتہائی بامعنی مخلوق یعنی انسان کو جنم دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ایک خلیے سے سفر شروع کرنے والا ایک وجود جب مکمل بچے کی شکل میں جنم لیتا ہے تو وہ 5 کھرب خلیوں ہی میں تبدیل نہیں ہو چکا ہوتا بلکہ سر، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، غرض ہر ممکنہ ضروری چیز لے کر اس دنیا میں آتا ہے۔ مگر ایک خلیے سے 5 کھرب خلیوں کا یہ سفر جینوم کی ہدایت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ یہ بظاہر ارتقا ہے لیکن اس کے پس منظر میں ایک منصوبہ ساز ہستی کا مکمل منصوبہ موجود ہوتا ہے جو تخلیقی عمل کے ہر موڑ پر اس ارتقا کو درست سمت دے رہا ہوتا ہے۔ رہنمائی کا یہ عمل اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے روزمرہ میں دیکھتے ہیں۔ یہ رہنمائی بیک وقت ایک سے زیادہ جگہ ہو رہی ہوتی ہے جو صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی خارجی قوت جو ہر چیز کا مکمل شعور رکھتی ہو اس پورے معاملے کو کنٹرول کر رہی ہو۔ مثلاً پیدا ہونے والا بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ فوری طور پر وہ عام انسانی غذا لے سکے، چنانچہ معجزانہ طور پر اس کی پیدا کرنے والی ماں کا اپنا وجود اس کی خوراک کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ماں کے وجود سے نہ صرف یہ کہ اسے دودھ کی خوراک ملتی ہے بلکہ حیرت انگیز طور پر یہ خوراک اس بچے کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے اور آج کے دن تک ماں کے دودھ سے بہتر خوراک نہیں دریافت کی جا سکی۔ یہ صرف ایک مثال ہے وگرنہ یہ کائنات اور اس کے تمام اجزاء اس چھوٹے سے بچے اور دیگر تمام اقسام کی حیات برقرار رکھنے کے لیے انتہا سے زیادہ باہم موافق ہے۔ مثلاً زمین کا سورج سے فاصلہ جو ایک خاص درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے، فضا میں گیسوں کا ایک خاص تناسب، زمین پر پانی کی موجودگی اور ان جیسی لاکھوں چیزیں جو بلا واسطہ اور بالواسطہ زندگی کی بقا کے لیے لازمی ہیں، ان سب کی ایک جگہ پر موجودگی یہ واضح کرتی ہے کہ یہ بخت و اتفاق کی کارفرمائی نہیں بلکہ ایک باشعور ہستی کی قدرت اور ارادے کا نتیجہ ہے۔ ارتقا بطور ایک عقیدہ اور خدا کا بدل سمجھنے والے نادان یہ کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصے کے ارتقائی عمل کے نتیجے میں یہ سب کچھ اتفاق سے پیدا ہو گیا ہے۔ کائنات میں زمین جیسے حیات دوست سیارے سے لے کر جینوم اور ڈی این اے جیسی پیچیدہ چیزیں مخلوقات میں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں، مگر یہاں بھی خود سائنس ہی بتا دیتی ہے کہ ای خیالو استو محالو استو جنون۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہم صرف انسانی جینوم کی مثال کو سامنے رکھتے ہیں۔ جیسا اوپر بیان ہوا ہے کہ انسانوں میں یہ جینوم 3 ارب ڈی این اے کے جوڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ ایک انسان اگر 50 برس روزانہ بلا ناغہ 8 گھنٹے مسلسل 60 الفاظ کی منٹ کی رفتار سے ٹائپنگ کرتا رہے تب کہیں جا کر ایک انسانی جنون تحریر کیا جا سکے گا۔ اس مثال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس درجے کی تفصیلات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہاں یہ خیال رہے کہ دنیا میں بامعنی حیات کا معاملہ ہو، انسانی ہاتھوں سے لکھی ہوئی کوئی تحریر ہو یا پھر انسانی جنون ہو، ہر چیز میں معنویت اور زندگی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ ایک خاص طریقے سے مرتب ہو۔ اب آئیے اور ایک مثال کے ذریعے سے یہ سمجھیے کہ اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ اس جیسی کوئی بامعنی اور مفصل تحریر محض اتفاق سے لکھی جا سکتی ہے۔ ریاضیاتی ثبوت۔ ریاضی کا ایک ابتدائی طالب علم بھی یہ جانتا ہے کہ پرمیوٹیشن کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ایک مجموعے کے اجزاء کو کتنے ممکنہ طریقوں سے مرتب کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً انگریزی زبان میں 26 حروف ہوتے ہیں۔ انگریزی میں لکھا گیا کوئی بھی لفظ انہی سے مرتب کیا جاتا ہے۔ پرمیوٹیشن کے فارمولے کی وضاحت کی بجائے میں فارمولے سے نکلنے والے نتائج سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انگریزی حروف تہجی کے 26 اجزاء میں سے اگر ایک حرف پر مشتمل لفظ لکھنا ہے تو اس کے 26 ممکنہ طریقے ہیں۔ 2 حرفی لفظ کے لیے 650، 3 کے لیے 15,600، 4 کے لیے 3,58,800 اور 5 حرفی لفظ کے لیے 78,93,600 ممکنہ طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا 5 حرفی لفظ اگر میں یا آپ لکھیں گے تو 1 سیکنڈ اور ایک ہی کوشش میں لکھ ڈالیں گے، مگر یہ کام اگر بخت و اتفاق کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے تو پھر 78,93,600 الفاظ لکھنے کے بعد ہی اس بات کا یقین کیا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ایک لفظ اللہ ہوگا۔ یہ صرف ایک لفظ کا معاملہ ہے،
اب سوچئے کہ 3 ارب بامانی ہدایات جو ایک خاص طریقے پر مرتب ہوں، ان کو اس ترتیب شدہ شکل میں لانے کے لیے اتنا وقت چاہیے کہ خربوں برس کو خربوں سے ضرب دے کر بھی کوئی لفظ اس وقت کو بیان نہیں کر سکتا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کائنات کوئی ابدی نہیں کہ وقت کی لامحدود مدت میں مادہ اس قسم کے تجربات کر کے بخت و اتفاق کے بطن سے بامانی جینوم کو جنم دے دے۔ معلوم ہے کہ اس دھرتی کی عمر 4 ارب سال سے زائد نہیں۔ سائنسی طور پر یہ ممکن ہی نہیں کہ 4 ارب سال میں یہ اتفاق ہو سکے۔ یہ سب صرف اس وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ایک خالق تخلیق کے عمل سے ہر چیز کا آغاز کرے اور اپنی رہنمائی میں درجہ بدرجہ اسے اپنے کمال تک پہنچائے۔ اس دنیا میں زندگی سادہ شکل سے شروع ہو کر ایک انتہائی پیچیدہ شکل تک جس راستے پر چل کر پہنچتی ہے، وہاں ہزاروں موڑ ایسے آتے ہیں جس میں سے ہر موڑ تخلیق کو اپنی منزل اور موجودہ شکل سے بہت دور کر سکتا تھا، مگر ہر جگہ فطرت درست موڑ لیتی ہے اور آخر کار وہی چیز وجود میں آتی ہے جو انتہائی بامانی بھی ہے اور اپنے ارد گرد کی کائنات کے لیے مفید بھی۔ اس دنیا کی ہر چیز اس قدر پیچیدہ اور حیران کن ہے کہ یا تو انسان اسے کسی برتر خالق کے ارادے کا اظہار مان لے، وگرنہ دوسری شکل صرف یہی ہے کہ انسان اللہ یا خدا کا نام لینے کی بجائے نیچر اور فطرت کا نام لے کر ان کے ذمے وہ سارے کام ڈال دے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس بے وقوفی پر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی معقول آدمی ایک لمحے کو یہ بات نہیں مان سکتا کہ اس قدر پیچیدہ مگر بامانی اور باشعور زندگی اور اس زندگی کو برقرار رکھنے کے ایسے غیر معمولی انتظامات اندھے بہرے مادے اور بے مقصد بخت و اتفاق کے ملاپ کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر مخلوق زبان حال سے یہ شہادت دے رہی ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، وہ ہرگز کسی اتفاق کا نہیں بلکہ ہر اعتبار سے ایک ارادے کا نتیجہ ہے۔ سائنس نے اس کائنات کے عجائب کو جتنا واضح کیا ہے، اس کے بعد خدا کو ماننا اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اصل بدقسمتی یہ ہے کہ خدا کو ماننے کے بعد اس کے نام پر جو مذاہب سامنے آتے ہیں وہ بھی کم نامعقول نہیں۔ ایسے میں صرف دین اسلام ہے جس کی فطری اور متوازن تعلیمات ہر دور کے انسان کے لیے یکساں طور پر قابل قبول ہیں۔